जो खत्े के अंदर हिंदुस्तान को चैंपियन बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। और आखिर 5 घंटे के बाद हिंदुस्तान ने ये क्यों ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ वो जंग बंदी करने को तैयार है, और शर्त ये है कि पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार हो जाए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए इस बात का ऐलान किया कि दोनों मुल्कों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है और जंग बंदी पर आमादा हो गए हैं। तो DGISPR ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि जब पाकिस्तान अटैक करेगा, जब हम हमला करेंगे, फिर हिंदुस्तानी मीडिया की जरूरत नहीं होगी, फिर दुनिया का मीडिया और पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान ने 5 त्यारे तो पहले रोज ही गिरा दिए थे। राफाल गिरने के बाद से हिंदुस्तान में एक बेचैनी की कैफियत थी और पाकिस्तान ने 5 घंटे मुसलसल ऐसी बम्बार्डमेंट की कि उसके बाद हिंदुस्तान की ऐसी चीखें निकली कि पाकिस्तान हमला न करे। जंग का आगाज किया था, इस ऑपरेशन के बाद ऐसे खत्म हुई कि हिंदुस्तान का सारा जो एक नशा था एक ज़ायल हो चुका है। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान की अवाम को, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होकर ये 5 घंटों की जंग ऐसे जीती कि दुनिया हैरान रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 घंटों में भारतीय गुरूर खाक में मिला और पूरी दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम चला गया कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान किसी की बालादस्ती कबूल नहीं करेगा। जो खित्ते के अंदर हिंदुस्तान को चैंपियन बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए और बिलाखिर अमेरिका को मुदाखलत करना पड़ी। उस मुदाखलत के नतीजे में पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग बंदी हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि अगर एदाद शबार और पूरी टाइम लाइन आपके सामने रखी जाए तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि आखिर भारत घुटने टेकने पर मजबूर क्यों हुआ। वो अखंड भारत जो कभी भी पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं था, यकतरफा पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का मुजाहरा कर रहा था, आखिर 5 घंटे के बाद हिंदुस्तान ने ये क्यों ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ वो जंग बंदी करने को तैयार है, और शर्त ये है कि पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार हो जाए। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के ज़रिए इस बात का ऐलान किया कि दोनों मुल्कों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है और जंग बंदी पर आमादा हो गए हैं। गोया 4:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जंग बंदी का आगाज़ हो गया। अगर टाइम लाइन आप देखें तो जब से पाकिस्तान ने पहलगाम ड्रामे के बाद से दुश्मन की तरफ से मुसलसल तनकीद का उसे सामना था, और फिर उस तनकीद के सामने के बाद इल्ज़ामात की एक बारिश थी जो पाकिस्तान पर बरसाई जा रही थी। लेकिन बिलाखिर हिंदुस्तान ने पहलगाम ड्रामे के बाद एक ऐसा मोड़ लान खड़ा किया पाकिस्तान को वहाँ पे, जहाँ से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बाकायदा हमला कर दिया और पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन अटैक्स किए, मिज़ाइल अटैक्स किए, जिसके नतीजे में बेगुनाह शहरी, मासूम बच्चे और ख़वातीन शहीद हुई। पाकिस्तान ने उसी रोज़ ऐलान कर दिया था कि हम इन शहदा के खून का बदला लेंगे और किसी सूरत भी एक भी खून के कतरा को माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात हिंदुस्तान चीज़ों को समझने से कासर रहा, उसे इस बात का अंदाज़ा ही ना हो पाया कि पाकिस्तान जब जवाबी हमला करेगा तो वो कैसा होगा। उसके बाद हिंदुस्तान ने अपने इसी जुर्म को छुपाने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन्स भेजने का सिलसिला शुरू किया। उसका मकसद ये था, एक तो पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को टारगेट किया जाए और दूसरा इस बात को भी तलाश किया जाए कि कहाँ कहाँ डिफेंस का निज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ है और उसके बाद पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने की एक नाकाम कोशिश की जाए। हिंदुस्तान बिल्कुल बाज ना आया। पाकिस्तान से कुछ पाकिस्तानियों ने भी आवाज़ उठाई, मुसलसल सवालात उठते रहे, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने पहले रोज़ से ही बड़ा वाज़ेह किया था कि हिंदुस्तान ने जो सरहदों की खिलाफ वर्जी की है इसका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। आपके सामने रखते हैं कि आखिर हिंदुस्तान जैसी जो अपने आप को एक सुपर पावर के तौर पे समझता है इस खित्ते के अंदर, वो क्यों मजबूर हुआ घुटने टेकने पर, बातचीत पर, जंग बंदी पर, और 5 घंटों की जंग के बाद ही उसे ये एहसास हो गया कि ये जंग जीती नहीं जा सकती, पाकिस्तान से लड़ा नहीं जा सकता। और 5 घंटों में आखिर पाकिस्तान ने क्या कर दिखाया कि जिसके बाद से वो हिंदुस्तान जो हर रोज़ कोई ना कोई शरारत कर रहा था, गुज़श्ता रोज़ भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 3 फ़ज़ाई अड्डों पर मिज़ाइल हमले किए, जिसमें से नूर खान बेस एयर बेस इस पर रावलपिंडी वाला हमला नाकाम बना दिया गया। बाज़ जगहों पे कुछ इमारतों को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन मजमूई तौर पे हिंदुस्तान ने ये तीनों हमले नाकाम किए, जिसके बाद पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया। 2 बार पाकिस्तान फ़ौज के तर्जमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी को मीडिया के सामने आना पड़ा। एक ब्रीफ उन्होंने दिया और कहा कि अब जो है फैसला कुन मोड़ आन पहुंचा है। पाकिस्तान पहले से अपनी मुकम्मल तैयारी कर रहा था, अपने अहदाफ को तयन कर रहा था, हिंदुस्तान के दिफाई निज़ाम को मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही थी, लेकिन फिर जब ऐलान कर दिया गया कि अब
آپریشن کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہندوستان تیار رہے، اور جو بین الاقوامی میڈیا کو بریف کیا گیا تھا اس میں بھی جب بارہا سوالات کیے گئے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ جب پاکستان اٹیک کرے گا، کیونکہ پاکستان پر الزامات لگائے جا رہے تھے کہ وہ پاکستان میزائل جو ہے بھارتی پنجاب کے اندر برسا رہا ہے، کشمیر کے اندر میزائل پھینکے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے یہ واضح موقف اختیار کیا تھا کہ جب ہم حملہ کریں گے پھر ہندوستانی میڈیا کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر دنیا کا میڈیا اور پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان نے جواب کیسا دیا ہے۔ جب یہ طے کر لیا گیا اور نماز فجر کے ساتھ ہی بنیان مرصوص آپریشن کا جب آغاز کیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اب ہمارا ٹارگٹ بھارت کے فوجی دفاعی نظام ہوگا، ان کی انسٹالیشنز ہوں گی اور کسی سونین علاقے پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان نے 5 طیارے تو پہلے روز ہی گرا دیے تھے۔ رافال گرنے کے بعد سے ہندوستان میں ایک بے چینی کی کیفیت تھی، ہندوستان مسلسل مضطرب تھا اور کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرنے کے موڈ میں نظر آتا تھا کہ تاکہ اپنی عوام کو مطمئن کر سکے کہ ہمارے 5 طیاروں کا بدلہ لے لیا گیا۔ اسی لیے کبھی ڈرونز بھیجے، کبھی میزائل پھینکے، کبھی ایئر بیس کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا گیا، لیکن جب پاکستان نے اٹیک کا آغاز کیا تو ایسا آغاز کیا کہ الفتح 1 نے ہندوستان کو اکھیڑ کر رکھ دیا۔ الفتح میزائل نے ایسی تباہی مچائی کہ ہندوستان میں چیخ و پکار ہر طرف اس وقت دیکھی جا سکتی تھی۔ ٹی وی چینلز پر ایک ایسی ہو کی کیفیت کا عالم تھا، وہ ٹی وی چینل جو 3-4 دن سے مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، فتح کے جشن منا رہے تھے، لیکن آپریشن کے 5 گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے۔ ان 5 گھنٹوں میں فیصلہ کن مرحلہ کون سا آیا کہ پاکستان میں یہ جو حملہ تھا اس کو باقاعدہ ایک بڑی مہارت، جدید ٹیکنالوجی اور ذہانت جنگ کا ایک عظیم کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے ہندوستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو جس طریقے سے تباہ کیا، اس سے ہندوستان کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ JF-17 تھنڈر کے ہائپر سونک میزائلوں نے آدم پورہ میں یہ ناقابل تسخیر جو ان کا ڈیفنس سسٹم تھا اس کو اڑا کر رکھ دیا، جو ایک محتاط اندازے کے مطابق $1.5 ارب کا ہندوستان نے اس کو انسٹال کیا تھا۔ گویا دفاعی نظام جس کے بارے میں ہندوستان بار بار کہتا تھا ہمارے اوپر حملہ کیا گیا، ہم میزائل فضا میں روک دیں گے، ہم طیاروں کو روک لیں گے، لیکن پاک فضائیہ کے نہ طیاروں کو روکا جا سکا، نہ میزائلوں کی بارش کو روکا جا سکا، اور پاکستان نے 5 گھنٹے مسلسل ایسی بمبارڈمنٹ کی کہ اس کے بعد ہندوستان کی ایسی چیخیں نکلی کہ وہ ہندوستان جس سے جب سعودی وزیر خارجہ ملے جا کر تو وہ جنگ پر تو آمادہ تھا، لیکن پاکستان سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان حملہ نہ کرے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے پاکستان سے بھی درخواست کی، امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان سے درخواست کی کہ وہ جوابی حملہ نہ کرے، لیکن پاکستان نے واضح اعلان کیا کہ اگر پاکستان نے اس بار ہندوستان کو چھوڑ دیا تو یہ مت قائم ہو جائے گی کہ ہندوستان اس خطے کا بدماش ہے اور اس خطے کے اندر وہ اپنی ہیجمنی چاہتا ہے۔ پاکستان نے 5 گھنٹوں میں نہ صرف وہ ہیجمنی توڑ دی بلکہ ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھا جائے ان 5 گھنٹوں میں سائبر میدان میں پاکستان نے قبضہ کیا، بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ کو ہیک کر لیا گیا، کرائم ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کو ہیک کر لیا گیا، بھارت ارتھ موور لمیٹڈ کو ہیک کر لیا گیا، 2500 کے قریب جو کیمرے تھے ان کو ہیک کر لیا گیا، اور 70% بجلی کی جو ترسیل کا جو نظام تھا، جو آٹومیٹڈ نظام تھا، اس کو بھی ہیک کر کے ہندوستان کے اندر بجلی کے نظام کو مکمل طور پر جیم کر دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف جنگیاری میں جو توپ خانہ تھا، جو اسٹیشن ہیڈ کوارٹرز تھے، ان کو ٹارگٹ بنایا گیا، اور سب سے اہم بات جو ہے پاکستان کی میزائلوں سے پٹھان کوٹ، باتھنڈا، اخنور، برنالہ، سرسا کے جو ایئر بیسز تھے وہ نہ بچ سکے، تباہی کا شکار ہو گئے۔ تو ہندوستان کے میڈیا سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی، وہ ایئر فورس، وہ دفاعی نظام جو اپنی فوجی تنصیبات کو نہیں بچا سکا، عام عوام کو کیسے بچا پائے گا۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اس خطے کے اندر کہ اس 5 گھنٹوں کے آپریشن نے یہ واضح کر دیا، یہ ساری برتری خاک میں ملا دی، اور پاکستان نے اس ریجن کے اندر اب یہ بات ثابت کر دی ہے کہ پاکستان ایک ایسی دفاعی مضبوط طاقت بن چکا ہے کہ اس ریجن کے اندر ہندوستان تو کیا، کوئی بھی پاکستان کے مقابلے میں آئے گا تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ گویا وہ جو کئی سال سے ہندوستان ایک بیانیہ بنائے ہوئے تھا کہ اس خطے کے اندر ہندوستان ایک دفاعی لحاظ سے مضبوط طاقت ہے، اس نے آج صبح سے ہی یہ درخواست کرنی شروع کر دی تھی۔ پھر جب امریکی پریزیڈنٹ دوبارہ سے انہوں نے دونوں ممالک سے بات چیت کی تو ہندوستان نے کہا کہ پاکستان کو روکا جائے، جس کے بعد پاکستان اور ہندوستان دونوں جنگ بندی پر آمادہ ہو چکے اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ گویا ہندوستان نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا وہ جنگ
اس آپریشن کے بعد ایسے ختم ہوئی کہ ہندوستان کا سارا جو ایک نشہ تھا، جو طاقت کا نشہ تھا، وہ طاقت کا نشہ اب زائل ہو چکا ہے۔ پاکستان نے اس خطے کے اندر بیلنس آف پاور کر دیا ہے، اور پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان دفاعی لحاظ سے اور جنگ لڑنے کے لحاظ سے ایک مضبوط ترین طاقتور فوج بھی رکھتا ہے، اور ایک فضائیہ بھی رکھتا ہے، اور نیوی کا ایک نظام بھی رکھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان نے میزائل برسائے، ان میزائل برساتے ہوئے بھی آپ نے مختلف فوٹیجز دیکھی ہوں گی، نہ شہروں میں کوئی پینک تھا، نہ پاکستانی شہری پریشان تھے، بلکہ حتیٰ کہ جب بلاسٹک میزائل چلائے جا رہے تھے، سیولین باہر بالکل اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے یہ سارے نظارے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ جنگ کے ماحول میں لوگ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، مورچوں کی طرف بھاگتے ہیں، شہروں کو خالی کرتے ہیں، گھر خالی کرتے ہیں، لیکن آفرین ہے پاکستان کی عوام کو کہ انہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ 5 گھنٹوں کی جنگ ایسے جیتی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ دوسری طرف ہندوستان کے اندر جو آوازیں اٹھیں وہ اب بھی اٹھ رہی ہیں، اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، مودی سرکار نے آخر حاصل کیا؟ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی، پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور پھر جوتے کھا کر ایسے بھاگے کہ آج لائن آف کنٹرول پر آپ درجنوں کی تعداد میں چیک پوسٹیں اڑی ہوئی دیکھ سکتے ہیں، ان کے توپ خانے کا نظام تباہ ہوا دیکھ سکتے ہیں، ان کی فورسز کا مورال ڈاؤن ہو چکا ہے، سفید پرچم لہراتے رہے وہ لائن آف کنٹرول پر، ورکنگ باؤنڈری پر، لیکن پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے، افواج پاکستان نے وہ پورا کر دکھایا۔ اور اب اس خطے کے اندر یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدر ہے، ان کا ٹویٹ بھی یہ واضح کر رہا ہے، بڑے پیغامات دے رہا ہے ٹویٹ کہ دونوں ملکوں سے میں نے درخواست کی، دونوں ملک جنگ بندی پر آمادہ ہوئے، گویا طاقت ہندوستان کے پاس نہیں ہے، کوئی بدماشی کا لائسنس ہندوستان کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان نے یہ بالآخر ثابت کر دیا ہے۔ سپہ سالار پاکستان فوج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اس وقت کی سیاسی قیادت میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی قیادت میں، دونوں نے یہ شروع سے یہ فیصلہ کر لیا تھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کہ ہندوستان کو اس بار چھوڑا نہیں جائے گا، ورنہ یہ ریت چل نکلے گی۔ جب بھی کوئی کشمیر کے اندر یا کسی جگہ پہ کوئی ایسا دہشت گردی کا واقعہ ہوگا، پاکستان کے خلاف ہندوستان چڑھائی کر دے گا۔ اب بھارت سوچ کر بھی شاید اس طرف نہیں آئے گا۔ مسئلہ کشمیر دنیا میں اجاگر ہوگا، کشمیر کی بات ہوگی، اس ریجن کے اندر بیلنس آف پاور کی بات ہوگی، پاکستان کے جنگی ساز و سامان کی بات ہوگی، پاکستان کے دفاعی نظام کی بات ہوگی، پاک فضائیہ کی بات ہوگی، اور یہ بات ایک بار پھر دہرائی جائے گی جو ماضی میں کہی جاتی تھی کہ اگر جب F-16 کو لانچ کیا گیا، اس وقت جدید ترین طیارہ F-16 تھا، تو کہا جاتا تھا F-16 امریکہ کا ہو اور پاکستان کے پائلٹ ہوں تو پوری دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ آج پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہے، افواج پاکستان پر اعتماد ہے، اور پاکستانی قوم ڈٹ کر کھڑی ہے ہندوستان کی کسی بھی ایسی جارحیت کا آئندہ بھی منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ پاکستانی قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ، پوری قوم اس انداز سے کھڑی رہی کہ جیسے یہ لگتا تھا کہ پاکستان کی کوئی 8-10 لاکھ فوج نہیں، 25 کروڑ عوام افواج پاکستان ہیں، پاکستان کے سپاہی ہیں۔